السلام علیکم جی، میرا نام بابر اقبال ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو میری آواز جو ہے وہ کلیئرلی آ رہی ہوگی۔ میک شیور کر لیجئے کہ آپ کو میری آواز جو ہے وہ کلیئر آ رہی ہے، تاکہ ہم آگے اپنا پروسیس جو ہے وہ شروع کر سکیں اور آج کے سیشن کا آغاز کر سکیں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں جی اپنے آج کے اس فری ڈیمو سیشن کا۔ آج کے سیشن میں آپ صرف اپنے کورس کی آؤٹ لائن کے بارے میں نہیں جانیں گے، بلکہ میں کوشش کروں گا تھوڑا سا آپ کو ہلانے کی، تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑنے کی، تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی۔ تھوڑی سی انٹروڈکشن میں آپ کو دے دیتا ہوں جی۔ ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں گوگل سرٹیفائیڈ ٹرینر ہوں، اور اس کے علاوہ معروف تعلیمی اداروں سے گرافک ڈیزائننگ اور 3D اینیمیشن کے کورسز کر رکھے ہیں۔ 2002 میں IB لاہور سے MBA مارکیٹنگ کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت جاب مارکیٹ میں MBA کوالیفائڈ لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور ڈیمانڈ بہت زیادہ۔ اپنے لائف کا، اپنے کیریئر کا آغاز شفیع سنس گروپ آف کمپنیز میں ایز اے برانڈ مینیجر کیا۔ 2015 میں پاکستان میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ نے اپنی دھوم مچانا شروع کر دی۔ لوگوں کا کاروبار کرنے کا انداز چینج ہو گیا، لوگوں کے کام کرنے کے طریقے چینج ہو گئے، لوگوں کے اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کرنے کے پیٹرن ٹوٹلی چینج ہو کے رہ گئے۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس نے 1-2 لائنوں کے کلاسیفائڈ اشتہار دینے والے چھوٹے کلائنٹ اور 2-3 لاکھ کے بڑے ایڈ دینے والے کلائنٹ کے درمیان فرق کو ختم کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے یکساں مواقع دونوں کو مہیا کر دیے۔ لیٹ سے کوئی ادارہ ہے، اس نے ایک ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ بنا دی ہے، اس کے 5-7-8 لاکھ روپے جو اس نے لگائے ہیں، یہ ایڈ دینے کے بعد اس کا کسٹمر صرف وہی بندہ ہے جس کے پاس 5-7-8-10 کروڑ روپیہ بھی ہے۔ اس اشتہار کا تعلق کسی مزدور سے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس اشتہار کا تعلق کسی ایجوکیشن کے اندر انٹرسٹ رکھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہے اسے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اس اشتہار کا تعلق کسی امیگریشن کے لیے جو جس بندے کی نیڈ ہے اس کے لیے ایڈ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ والا ایڈ اس بندے کے لیے بھی نہیں ہے جس نے کوئی کیمرہ پرچیز کرنا ہے۔ وہ کیمرہ پرچیز کرنے والا جس کی انٹرسٹ کیمرے کے اندر ہے، جس کی انٹرسٹ ویزے کے اندر ہے، جس کی انٹرسٹ جو ہے وہ ایک عمرہ کے پیکج کے اندر ہے، جس کی انٹرسٹ حج کرنے کے لیے اچھے پیکج کے اندر ہے، یا اور کوئی سروس کوئی پروڈکٹ پرچیز کرنے کے اندر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ 2-4-5-10-15 کروڑ کا یہ گھر خرید سکے، تو وہ کیوں اس کو ایڈ کو دیکھے گا؟ وہ اس ایڈ کو دیکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں طرح کی کیٹیگریز کو، انٹرسٹڈ لوگوں کو بھی اور نان انٹرسٹڈ لوگوں کو بھی اپنا ایڈ دکھانے پہ مجبور تھے۔ وہ رینڈملی اپنا ایڈ چلانے پہ اور پیسہ بے تحاشا لگانے پہ مجبور تھے کہ یار ہم 2-4-5-10-20 لاکھ روپے لگاتے ہیں، چلو اگر اس میں سے 1000 بندے جو ہے وہ ہمارا ایڈ دیکھیں گے، اور 1000 میں سے کم چلو 10 تو ہوں گے، 20 تو ہوں گے، 25 تو ہوں گے جو ریلیونٹ بندے ہوں گے۔ یہ مسئلہ جو تھا سوشل میڈیا مارکیٹنگ نے حل کیا۔ اس طریقہ کار کے اندر آپ اپنا ایڈ اس بندے کو دکھاتے ہو جس کی انٹرسٹ آپ کے ایڈ کے اندر ہے۔ یہ بڑی حیران کن خوبی تھی۔ اگر کوئی شخص کیمرہ پرچیز کرنا چاہتا ہے اور آپ کا کلائنٹ جو ہے یا آپ خود جو ہے کیمرہ سیل کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی آپ سمپل ایک آن لائن سٹور بنائیں گے۔ اس آن لائن سٹور کو بنانے کے بعد آن لائن مارکیٹنگ کریں گے، اور اس آن لائن مارکیٹنگ میں آپ ٹارگیٹنگ کریں گے کہ میرا ایڈ صرف اس بندے کے پاس جائے جس بندے کی کیمرے کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیجئے گا کہ آپ اگر یوٹیوب کھولتے ہو، یا آپ اگر فیس بک کھولتے ہو، آپ اگر انسٹاگرام کھولتے ہو، آج ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ نے امیگریشن کو سرچ کیا نا یوٹیوب پہ جا کے، یا آپ نے گوگل پہ جا کے امیگریشن کو سرچ کیا، یا اگر آپ نے فیس بک پہ جا کے امیگریشن کو، ڈیفرنٹ جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اگر آپ سرچ کرتے ہیں امیگریشن، یا آپ سرچ کرتے ہیں کیمرہ، یا آپ سرچ کرتے ہیں اور کوئی بھی سروس لے لیجئے، کوئی پروڈکٹ لے لیجئے، آپ کچھ سرچ کرتے ہیں، جو آپ نے سرچ کیا تھا نا، اس سرچ کے حوالے سے آپ کو پوسٹ، آپ کو ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے سرچ کیا تھا کہ مجھے کیمرہ چاہیے، آپ نے سرچ کیا تھا مجھے امیگریشن جو ہے وہ چاہیے، اور بس آپ نے اور کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن اب آپ کے موبائل میں جتنے بھی پلیٹ فارمز کام کر رہے ہوں گے، ان پہ آپ کو پوسٹ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی انٹرسٹ کی ریلیونٹ پوسٹ۔ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی دنیا میں اسے ڈیموگرافکس کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں اشتہار کو، ایڈ کو
ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے جب پلیس کیا جاتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کا ایڈ، آپ کا اشتہار صرف وہی بندہ دیکھے جس کو اس کی ضرورت ہے. سو ان دو نمایاں خصوصیت کی وجہ سے کہ ایک تو اس میں پیسے بہت کم لگتے ہیں، کلاسیفائڈ ایڈ کے پیسے لگتے ہیں آپ کے، اور آپ مارکیٹنگ کرتے ہو اچھی 2-4 لاکھ والی لیول کی جو مارکیٹنگ ہے آپ وہ کر جاتے ہو. آپ کی نیڈ جو ہے وہ اچھی لیول کی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے پیسے بہت کم لگتے ہیں. اگر آپ نے گوگل کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر آپ نے کوئی چیز سرچ کر لی ہے، آپ نے کسی چیز میں اپنی انٹرسٹ کو دکھا دیا ہے، یا آپ نے کسی ایک کیٹیگری، امیگریشن کی کیٹیگری ہے، اس میں آپ نے 2-3 بار کوئی چیز ڈھونڈ لی ہے، تو اب آپ کے اوپر مہر لگا دیا انہوں نے، ان پلیٹ فارمز نے آپ کے اوپر مہر لگا دی یار کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس بندے کی انٹرسٹ ہے اس امیگریشن کی فیلڈ کے اندر. اب جب کوئی بندہ امیگریشن کی کمپنی والا، امیگریشن کی سروسز دینے والا اپنا اشتہار لے کر کے فیس بک کے پاس آئے گا، یوٹیوب کے پاس آئے گا، گوگل کے پاس آئے گا، اور وہ ان سے کہے گا کہ یار یہ میرا اشتہار ہے، یہ میری ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ میری ویڈیو ہے، یہ پکڑے اس کو چلا دیں، اور لیکن میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میری شرط یہ ہے کہ یہ اس بندے کے پاس جائے جس کی واقعی امیگریشن کے اندر انٹرسٹ ہو. تو گوگل، آپ میرا یہ کام کرو گے؟ تو گوگل اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں، یس آئی کین ڈو اٹ. اس کے پاس ڈیٹا ہے، وہ آپ کی ان انٹرسٹ کو سیو کرتا رہا تھا. سو اب یہ جو کلائنٹ ہے جس نے مارکیٹنگ کروانی ہے، اس کا ایڈ، اس کا اشتہار، اس کی ویڈیو صرف اسی بندے کے پاس جائے گی جس کی اس پروڈکٹ کے اندر یا اس سروس کے اندر جس کی انٹرسٹ تھی. سو یہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ایک خوبی تھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر. ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا جو طریقہ تھا اس کو اپنانے پہ چھوٹے سے چھوٹے کسٹمر سے لے کے بڑے سے بڑے کسٹمر تک ہر بندہ مجبور ہو گیا. تو جب ہر بندہ، ہر کلائنٹ، ہر کمپنی، ہر ادارہ، ہر ایک انفرادی انڈیویجول شخص سے لے کے ایک اجتماعی بڑی کسی کمپنی کے لیول تک اب چلے جائیں، جب سب لوگ اس ذریعہ کو، اس سورس کو، اس میڈیم کو اپنانے پہ مجبور ہو گئے، اب جو آپ لوگوں کے ساتھ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سوچنا کیا ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر تمام کی تمام کمپنیز، تمام کے تمام ادارے ایک انڈیویجول فرد سے لے کے بڑے جو جتنی بھی کمپنیز آپ دیکھ لیجئے کام کر رہی ہیں، اگر وہ سب کی سب مجبور ہو گئی ہیں یہ سب کام کرنے پہ، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تبدیلی جو عام جاب مارکیٹ کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اب یہ نیڈ بن چکی ہے. جون سا بندہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مینجمنٹ کو جانتا ہے، آج وقت ہے اس فیلڈ میں گھسنے کا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اپنے اس سیشن کے آغاز میں کہ جس وقت میں نے MBA مارکیٹنگ کیا تھا، میں نے جاب کرنے کے لیے جوائن کیا تھا، تو میں ڈائریکٹلی برانڈ مینیجر کی پوسٹ کے لیے کوالیفائی کر گیا تھا، کیونکہ اس وقت MBA مارکیٹنگ کی ڈیمانڈ تھی. اس وقت جاب مارکیٹ کے اندر MBA مارکیٹنگ لوگ کم تھے اور ڈیمانڈ زیادہ تھی. سو وہ ٹائم تھا اس میں انٹر کرنے کا جس ٹائم پہ میں نے انٹر کیا. اسی طریقے سے ابھی آج جو 2020 ہے نا، یہ آپ کو دستک دے کے جا رہا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آج اس کی ڈیمانڈ ہے. اس وقت جو لوگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور مینجمنٹ کو سیکھیں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جو آنے والے زمانے میں کسی اوپر کی پوسٹ پر پہنچ چکے ہوں گے. آپ کی فیلڈ ہے، آپ کوئی بھی فیلڈ جوائن کر لو، جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہو تو 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد ڈیفینیٹلی آپ اس میں اپ گریڈ کرتے ہو، اپنے آپ کو بہتر کرتے ہو، آپ کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، آپ کی ٹیکنیکل جو سکلز ہیں آپ کی جو اس پہ گرپ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. جب آپ پریکٹیکل کرتے ہو، پریکٹیکل جاب کرتے ہو، پریکٹیکلی آپ کسی کا سوشل میڈیا مینیج کرتے ہو، آپ کسی کو سروسز دیتے ہو سوشل میڈیا مینیج کرنے کی، یا آپ کسی کا جو بزنس ہے اپنا خود کا، کوئی بندہ اگر بزنس شروع کرتا ہے آن لائن بزنس، تو وہ کوئی بھی پہلو ہو، اپنا خود کا آن لائن بزنس کرنے کا پہلو ہو، یا آپ سروسز دیتے ہو، جاب کرتے ہو، تو آپ جو کام کرو گے 1 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کی گرپ اپنے کام پہ بہتر ہو جائے گی، تو آپ کی مانگ بھی بہتر ہو جائے گی، آپ زیادہ بہتر انداز میں کما سکو گے. اور دوسری بڑی ایک عجیب سی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ، اور اس بات کا نا آپ لوگوں میں سے کئی کو ایکسپیرینس ہوگا بھی، اگر کوئی MBA مارکیٹنگ ہے تو اس کو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس MBA مارکیٹنگ کے ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا مینجمنٹ کی، سوشل میڈیا مینجمنٹ کی سکل نہیں ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سکل نہیں ہے، تو اس کی CV کے اوپر ایک بڑی کمی ہے.
اس کے سی وی کے اوپر یہ ایسی کمی رہے گی کہ وہ جہاں بھی جاب کرنے کے لیے جائے گا تو اس کو ہوگا یار کہ یہ مجھ سے کویسچن نہ پوچھ لے کہ یار تمہیں یہ کام آتا ہے، یہ والی مارکیٹنگ کرنی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اور جو بندہ یہ اسکل سیکھ لے گا ایپیکس انسٹیٹیوٹ سے کا جب سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ لگا ہوگا اس کی سی وی کے ساتھ، تو وہ بندہ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا اس جاب کے لیے کہ جی میں ہوں ایگزیکٹلی وہ بندہ جس کی آپ کو تلاش ہے، میں ایم بی اے مارکیٹنگ بھی ہوں، میں بی بی اے مارکیٹنگ بھی ہوں، اور میرے پاس یہ اسکل بھی ہے، میرے پاس یہ اسکل بھی ہے کہ میرے پاس یہ اسکل بھی ہے کہ میں آفس میں بیٹھ کے اپنی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بجائے بائک کے اندر 200 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے جو میں نے 10 بندوں کے پاس جانا ہے، تو میرے پاس یہ اسکل ہے کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں یا اپنے آفس کے ٹیبل پہ بیٹھتا ہوں اور اپنے موبائل کو کھول کے 200 نہیں 100 روپے لگا کے 100 روپے لگا کے 500 لوگوں کے پاس چلا جاتا ہوں، اور 500 لوگ پتہ کون سے؟ جن کی انٹرسٹ ہے اس بزنس میں، اس پروڈکٹ میں، اس سروس میں۔ تو جب اس میسج کے ساتھ آپ جا کے انٹرویو دیتے ہو اور آپ کی سی وی پہ یہ چیز پلس ہوتی ہے، تو آج ہر بندہ یہ الفاظ سننے کا منتظر ہے۔ جتنے بندے آپ کو جاب دینے والے ہیں، جتنے جو کمپنیز آپ کو جاب دینے والی ہیں، جو بندے جاب پرووائڈر ہیں اس وقت، وہ جاب سیکر سے، جو جاب لینے والا بندہ ہے اس سے یہ بات سننا چاہتے ہیں، چاہے وہ ان کے لا شعور میں ہے یا ان کے شعور میں ہے۔ اگر اس نے سمپل ایم بی اے مارکیٹنگ کا بھی ایڈ دیا ہے نا، تو وہ بندہ بھی آپ سے یہ بات سننا چاہتا ہے کہ جی میں ایسا بندہ ہوں جو میں ایم بی اے مارکیٹنگ ہوں، بی بی اے مارکیٹنگ ہوں، میں انٹر ہوں، میں یہ ہوں، لیکن میرے اندر اسپیشلٹی یہ ہے کہ میں عام بندے کی بجائے اپ گریڈ ہو چکا ہوں۔ میں اب ایک عام شخص نہیں ہوں، میں ایک اپ گریڈڈ ورژن ہوں۔ مجھے روایتی طریقے کی بجائے اچھے انداز میں کام کرنا آتا ہے، اور میں آپ کے اس کام کو سمپل کی بجائے اس انداز میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ میسج آج آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس کو سیکھ لیں، اس اسکل کو سیکھ لیں، اس فن کو سیکھ لیں، اور آج آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس فن کو سیکھنے کے بعد اپنی سی وی میں ایڈ کر لیں۔ اگر آپ نے جاب کرنی ہے اور سی وی میں ایڈ کرنے کے بعد اپنی جاب کے لیے اپلائی کر کے دیکھیں، آپ دیکھیے گا اگر آپ کو اچھی جاب ڈھونڈتے ہوئے 1 سال گزر گیا ہوگا اور آپ کو جاب نہیں ملتی ہوگی، تو ذرا اس طریقے سے اپ گریڈ کرنے کے بعد اپلائی کر کے دیکھیے گا، آپ کے اوپر دروازے کھلیں گے کامیابی کے، آپ کے اوپر دروازے کھلتے ہیں سکسیس کے، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو اس کے قابل کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کووڈ 19 میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں، دبئی میں، یو کے میں، امریکہ میں، یورپ میں بے شمار لاکھوں لوگ اپنی جاب سے محروم ہو گئے، جاب لیس ہو گئے۔ دنیا مایوسی اور تکلیف کے ایک پینک دور سے گزری، لیکن حیرانگی کی بات پتہ کیا ہے؟ اس پینک دور کے اندر بھی جن لوگوں کے پاس آن لائن ارننگ کی سکل تھیں، جن کے پاس یہ سکل تھیں کہ وہ اپنے آپ کو سیل کر سکیں، جس وقت لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے، بند تھے، اس وقت ان لوگوں نے دستک دی، مختلف کمپنیز کے پلیٹ فارمز پہ جا کے دستک دی کہ ہم ہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہم ہیں آپ کے لیے۔ اس پینک کنڈیشن کے اندر ہم آپ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس پینک کنڈیشن کے اندر ہم آپ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جب کسٹمر گھر بیٹھا ہوا ہے، باہر نکل نہیں رہا، تو اس کنڈیشن کے اندر بھی ہم آپ کا پیغام اس کسٹمر کو پہنچا دیں گے، اور وہ کسٹمر آپ کے پاس فزیکلی آئے نہ آئے، وہ آپ کی پروڈکٹ کے لیے آرڈر پلیس کر دے گا، اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ اس کے پاس جائیں نہ جائیں، آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ چل کے اس کے پاس چلی جائے گی، اور پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے۔ کیسے ملیں گے؟ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جن لوگوں کے پاس اسکل تھیں آن لائن مارکیٹنگ کی، آن لائن ارننگ کی، اپنی سروسز کو سیل کرنے کی، اپنی سروسز اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کی، پاکستان میں، پاکستان کی باہر مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو بیچنا کس طرح ہے، اپنی اسکل کو کس طرح فری لانسنگ کے ذریعے سیل کرنا ہے، جن کے پاس یہ اسکل تھی انہوں نے اس پینک کنڈیشن کے اندر بھی کمایا ہے، وہ اس پینک کنڈیشن کے اندر بھی کامیاب رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ اس پینک کنڈیشن کے اندر بھی کم نہیں ہوئی۔ تو بھائی باتیں جو ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس موضوع یہ آج کی نیڈ ہے، یہ آج کی ضرورت ہے، اور یہ اتنی ضرورت ہے آج کی کہ اگر میں اپنے موضوع کو، اپنی بات کو کلوز نہیں کروں گا تو شاید 10 گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن اس کی جو ضرورت ہے، اس کی افادیت کو بیان کرنا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ سو اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں جی، آئے چلتے ہیں کورس کی آؤٹ لائن کی طرف۔ مین جو ہماری کورس کی آؤٹ لائن ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں
اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ سیکھیں گے کہ آپ اپنا خود کا آن لائن بزنس کیسے کر سکتے ہیں. لائک آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا اپنا آن لائن کام کرنے کے لیے. آن لائن بزنس کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے جس کو آپ سیل کرنا چاہتے ہو, یا تو آپ کے پاس کوئی سروس ہوتی ہے, کوئی اسکل ہوتی ہے جس کو آپ بیچنا چاہتے ہو. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے آپ دنیا کے آگے آن لائن میں پیش کرتے ہو. اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو اپنا آن لائن سٹور آپ کیسے بناؤ گے, اس کی آن لائن مارکیٹنگ کیسے کرو گے, اور اس میں آپ کی پروڈکٹس کیسے اویزا ہوں گی, ان پروڈکٹ ٹیگ کرنے کے بعد پرائسنگ کیسے اویزا ہوگی, کسٹمر جو ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے گا, پیمنٹ جو ہے آپ کیسے وصول کر سکتے ہو, پیمنٹ کے میتھڈ کون کون سے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ جو ہے وہ اس کے ایک فیز میں سیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ اس میں یہ سیکھیں گے کہ آپ نے اگر سروسز سیل کرنی ہے تو ان دا سیم پیٹرن آپ کی سروس کون کون سی ہیں. آپ ڈیزائنر ہو, یا آپ کے پاس جو ہے وہ گرافک کی اسکل ہے, یا آپ کے پاس سوشل میڈیا کو مینیج کرنے کی اسکل ہے, تو اس اسکل کو آپ انٹرنیشنلی پاکستان میں, پاکستان سے باہر کینیڈا میں, یورپین کنٹریز کے اندر, یا اور باقی جو کنٹریز ہیں دنیا بھر میں, آپ اپنی سوشل میڈیا مینیج کرنے کی اسکل کو بیچنے کے لیے کیسے آفر کر سکتے ہو. یار کہ میں ہوں امریکہ والے, میں ہوں کینیڈا والے, میں ہوں دبئی والے بھائی, میں ہوں بھائی آپ کا میڈیا مینیج کرنے کے لیے ایگزیکٹ پرسن, آئیے میں آپ کا میڈیا مینیج کرتا ہوں. تو اپنے کلائنٹ سے کانٹیکٹ کس طرح کرنا ہے, آپ نے اپنی گگ کس طرح بنانی ہے, آپ نے فری لانسنگ کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں اپنی جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے, یہ آپ کو سکھایا جائے گا. کہ آپ نے فری لانسنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کس طرح کرنا ہے, یہ آپ کو سکھایا جائے گا. اس کے بعد یہ آپ کو اس میں یہ سکھایا جائے گا کہ اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو جاب انڈسٹری میں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اپنی ساری اس سیشن کے اندر, کہ جاب انڈسٹری میں بے تحاشا اس وقت مانگ ہے سوشل میڈیا ایگزیکٹو اور سوشل میڈیا مینیجر کی. یہ ایگزیکٹو اور میڈیا اور کے جو مینیجرز ہیں ان کی اس وقت ڈیمانڈ مارکیٹ میں چل رہی ہے جی بہت زیادہ. اور یہ ایک کھلا جو ہے وہ اٹس این اوپن سیکرٹ. اچھا, اب اس میں آپ کو اگر آپ کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا کیا اسکل ہونی چاہیے, کیوں آپ جو ہے کوالیفائی کرو گے اس جاب کے لیے, اور آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو تو اس کا میڈیا آپ مینیج کس طرح کرو گے, اور آپ کو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. یعنی کہ جو آپ کی کمپنی ہے جس میں آپ جاب کرنے کے لیے جاتے ہو ان کی کیا کیا ڈیمانڈز ہوں گی, اور ان ڈیمانڈز کو آپ کیسے کیسے پورا کرو گے, ان کی نیڈس کو آپ کیسے پورا کرو گے, یہ آپ کو سکھایا جائے گا. اس کے علاوہ اس میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا جی کہ اگر آپ نے جاب نہیں کرنی نہ کریں, اگر آپ نے آن لائن سروسز بھی اپنی سیل نہیں کرنی نہ کریں, اگر آپ ان دونوں آپ دنیا کے ساتھ فری لانسنگ بھی کرنا نہیں چاہتے اور آپ جاب کرنا بھی نہیں چاہتے تو نہ کریں. تیسری آپشن جو ہے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہے پیسہ کمانے کا, پتہ ہے کیا ہے؟ ماہانہ ایک انٹر پاس بندہ, ایک میٹرک پاس بندہ, میٹرک اور انٹر کرنے کے بعد بھی ماہانہ 50 60 70 ہزار, لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ آپ کما سکتے ہیں اس تیسرے والے طریقے سے. اور بے شمار لوگ اس طریقے کو اپنا رہے ہیں, اور ابھی بھی آج اس طریقے میں سپیس ہے, جگہ ہے, ابھی بھی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. یہ ایگزیکٹ ٹائم ہے اپنے آپ کو مارکیٹ میں ان کرنے کا اور اپنی سروسز دینے کے بعد اپنے آپ کو منوانے کا. وہ کیا ہے جی, وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خود کا پیڈ کلائنٹ جو ہے وہ سرچ کریں کہ میں ایک سوشل میڈیا مینیجر ہوں, میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کمپنی کا اونر ہوں, میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کمپنی کا سی او ہوں, اور میں آفر کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ کا جو میڈیا ہے اسے مینیج کس طرح کرنا ہے. لائک آپ کسی بھی کوئی شوز کی دکان ہے چھوٹی سی یا کوئی بھی ایسی کپڑے کی کوئی دکان ہے, یا کوئی بڑی کمپنی ہے, کوئی پائپ کی انڈسٹری ہے, یا کوئی امیگریشن کا کام کرنے والا بندہ ہے, تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جا کے کانٹیکٹ نہیں کرنا, اس کی دکان میں جا کے باہر کھڑے ہو کے بال کنگھی کر کے 200 روپے کا پیٹرول خرچ کے اس کے پاس نہیں جانا. اپنے موبائل سے ایک میسج بھیجنا ہے کہ جن امیگریشن والے بندوں کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کروانے کی ضرورت ہے, میں ہوں وہ بندہ, ایگزیکٹلی وہ پرسن جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنا مینیج کرنا جانتا ہوں, مجھ سے اپنی مارکیٹنگ مینیج کروائیں. تو وہ بندہ خود ہی آپ سے کانٹیکٹ کرے گا, ہاں یار واقعی مجھے نیڈ ہے, میں نے ہی جو ہے نا, میں ہی وہ بندہ ہوں جس کو نیڈ ہے. اور آپ نے صحیح بندے کے پاس اپنا پیغام پہنچایا ہے, آپ صحیح بندے کے موبائل میں گھسے ہو, آپ صحیح بندے کے فیس بک میں گھس گئے ہو, آپ صحیح بندے کے آپ جو ہے وہ واٹس ایپ میں گھسے ہو, ہاں بالکل میں ہی وہ بندہ ہوں, تو میں نے کروانا ہے یار, پلیز میرا میڈیا مینیج کریں, کیسے کریں گے. تو دین آپ
اس بندے سے بات کریں گے. سو یہ تینوں پیٹرن بھائی آپ کو سکھائے جائیں گے, اور ان تینوں پیٹرن کے علاوہ اس میں سی او ڈی بھی شامل ہے. سی او ڈی کہتے ہیں جی کیش آن ڈلیوری کو, مطلب آپ نے جو اپنی چیز سیل کرنی ہے اس کی پیمنٹ آپ نے کیسے وصول کرنی ہے, کیسے آپ کے کلائنٹ کے پاس وہ چیز پہنچے گی, یہ تمام سی او ڈی کے اندر آتی ہیں. یہ سی او ڈی کمپنیز کیا ہوتی ہیں, سی او ڈی کانٹریکٹ کس طرح کیا جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کو سکھایا جائے گا. اس کے علاوہ جو واٹس ایپ مارکیٹنگ ہے, واٹس ایپ مارکیٹنگ بھی آپ کے اس کورس کا حصہ ہوگی کہ واٹس ایپ مارکیٹنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر انٹرنیشنلی دونوں لیولز پہ آپ کو واٹس ایپ مارکیٹنگ سکھائی جائے گی کہ آپ ڈائریکٹلی واٹس ایپ مارکیٹنگ کس طرح کر سکتے ہو. دین اس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ جو آپ کا واٹس ایپ بزنس ہے اس کی فنکشننگ کس طرح ہے اور آپ اسے کس طریقے سے اپنے بزنس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہو. سو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ اس میں یہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ آپ فری لانسنگ کس طرح کرو گے. ان سکلز کو سیکھنے کے بعد آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی ان سکلز کو آن لائن سیل کر سکتے ہو پاکستان کے باہر ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر. یہ تمام چیزیں آپ کے کورس کا حصہ ہوں گی. آپ اور میں اس سیشن میں اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا اس میں کنسرن فلاح کا ہے, لوگوں کی بھلائی کا ہے. سو ہم نے اس میں جو آپ کی فیس ہے وہ تو ویو آف کر دی ہے, پیسہ ہم آپ سے لوگ لے نہیں رہے, اس لیے ہم آپ کو وہ سکھائیں گے جو عام انسٹیٹیوٹ نہیں سکھا رہے. جب آپ اس کو کرنے کے بعد باہر نکلو گے اور سرٹیفکیشن آپ کو ملے گی, آپ کے پاس وہ تمام سکلز ہوں گی جو کسی بھی 50 60 70 80 ہزار روپے لے کے یہ کورس کروانے والے ادارے سے آپ کو نہیں مل سکتی, کیونکہ وہ آپ کو کروائیں گے صرف سوشل میڈیا مارکیٹنگ, دیٹس آل. ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو مینجمنٹ سکھائیں گے, مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ تمام رائج طریقے بھی سکھائے جائیں گے. فری لانسنگ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا, انٹرنیشنلی پیمنٹ ارن کرنے کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا, سی او ڈی کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. یہ چیزیں کسی بھی مہنگے سے مہنگے کالج کے سلیبس میں یا اس کا جو آپ کی آؤٹ لائن کورس کی ہے اس میں شامل نہیں ہے. تو آئیے چلتے ہیں جی اپنے کویشچن آنسر سیشن کی طرف. چیٹ باکس ہم کھول رہے ہیں جی, آپ اپنے کویشچنس کو پلیز فارورڈ کیجیے گا تاکہ آپ کو جواب دیے جا سکے. اور دوسری بات سر آپ سے یہ میں نے بتانا تھی کہ آپ کے جو میسیج ہیں اس کے ذریعے سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, بٹ آئی مین ٹو سے کہ یو ہیو بہت آپشنس. اگر آپ کے جو مائک ہیں جسٹ ابھی میں جو ہماری آئی ٹی والے ہیں ان کو آن کر دیں گے اور آپ سوال کر سکتے ہیں. لیکن سر آپ کے مائک جو ہے اس کی فنکشننگ آن ہو چکی ہے, آپ اپنے مائکس کو ان میوٹ کر کے اپنے سوال جو ہے کر سکتے ہیں. اور اینی باڈی وانٹ ٹو آسک ان السلام چیٹ. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر کوشچن کیجیے. وعلیکم السلام. جی سر, میں محمد مزمل بات کر رہا ہوں. جی پلیز. میں میلسی سے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹنگ ہم کریں گے, ٹھیک ہے, یہ کتنے ماہ کا کورس ہے اور ہمیں بھی کتنے منتھ میں یہ ٹرین کر دیا جائے گا؟ ٹھیک ہوگی بیٹا. گزارش یہ ہے کہ یہ سارے جی سر. پیٹرن جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہو نا, بیسیکلی اس میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں. جی جو لیٹسٹ ورڈ آج کی ہے نا, اس کے اندر ٹھیک ہے. یہ تمام پیٹرنز آئے ہیں. اس میں یوٹیوب مارکیٹنگ شامل ہے, ویب سائٹ کی مارکیٹنگ شامل ہے, ویب سائٹ کے علاوہ آپ کے واٹس ایپ مارکیٹنگ شامل ہے, کیش آن ڈلیوری شامل ہے, فیس بک, انسٹاگرام, کورا, بلاگز, موبائل کی اپلیکیشنز, اور یہ تمام پیٹرنز آپ کی مارکیٹنگ کے ہیں. یعنی کہ اس پہ آپ نے جو مارکیٹنگ کرنی ہے جی اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے. ان دی پریزنٹ ورلڈ اس کو ڈیجیٹل جی مارکیٹنگ کہتے ہیں. آپ کی جتنی جی بھی یوتھ ہے, وہ یوتھ جو کہ پیسہ کمانا سیکھ چکی ہے, یہ 10-20 ہزار کی ہم بات نہیں کر رہے. جی آپ نے اگر ہمارے جو ہے وہ ہمارے اگر ٹی وی پہ دیکھے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہوگا, ان کے ریکارڈنگ سنی ہوں گی, یا یوٹیوب پہ ڈفرینٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پڑھے ہوئے ہیں, ان کے جو ان کے انٹرویوز پڑھے ہوئے ہیں, تو یار ایک 3 جی بچوں کی مائیں ہیں جو آئیں, سیکھا انہوں نے. اس سے پہلے وہ میکڈونلڈ میں جاب کرتی تھیں, 20-20 ہزار روپے کی جاب کرتی تھیں وہ, اور اس کے بعد جسٹ ان کا آدھا گھنٹے کا جو جی کانٹریکٹ تھا جو کسی بندے سے ہوا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز کا, وہ 20-20 ہزار روپے کا تھا, جسٹ 30 منٹ کا کانٹریکٹ ڈیلی کا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی دنیا سے متعارف کروایا نہیں گیا. یہ ایک بری بات ہے لیکن یہ فیکٹ ہے. پاکستان کی یونیورسٹیز جو اس وقت آپ کو 4 سال کا کورس بھی کروا رہی ہیں نا, وہ بھی یہ لیٹسٹ سکلز کو اب تک اپنے کورس میں پتہ نہیں کیوں, یار میں نہیں جانتا کہ وہ شامل کیوں نہیں کر پائیں. میں نے گوگل سے جی جب سرٹیفکیشنز کی تھیں تو لگ بھگ کوئی 10 سے 8 سال کا عرصہ, 8 سال تقریباً مجھے کیے ہو گئے ہیں. 8 سال پہلے ان لوگوں نے یہ سارا کام ہمیں کروا دیا تھا, اور ہم ان سے اتنا پیچھے ہیں کہ آپ کے ملک میں ابھی بھی یونیورسٹیز میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں یار کہ آپ کیوں کرتے ہو ایسا,
جب میری کوئی بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو یار یہ سارے کے سارے پیٹرن جو ہے نا, موبائل کی اپلیکیشن سے لے کے ویب سائٹ سے لے کے یوٹیوب, فیس بک, اس کی ساری مارکیٹنگ آج کی ضرورت ہے. یہ آپ کو سکھائی جائے گی. آن لائن اسٹور وہ ہمارا سیکنڈ سیمسٹر ہے. آن لائن اسٹور کو آپ کو اپنا اسٹور بنوا کے, اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں, آن لائن اسٹور کو بنوا کے اس کو ڈیولپ کروا کے باقاعدہ اس کو ایکٹیو کروایا جائے گا. اس طریقے سے جو آن لائن اسٹور آپ کا ہوگا, آپ کی اس میں پروڈکٹس ہوں گی, وہ پڑی ہوں گی, آپ کا کسٹمر جو ہے وہ وہاں پہ آئے گا, اس کو دیکھے گا, چیزیں اپنی پسند کرے گا, پرچیز کرے گا, اور آپ کی COD مطلب کیش آن ڈلیوری جو ہے وہ باقاعدہ ایکٹیو کروائی جائے گی. یہ سارا اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے جی. سیدہ اسمرا غالباً نام ہے بیٹا. آپ نے مائک آن کیا, سوال کیجیے گا اپنا. مائک آف کر دیے جی. اینی باڈی ایلس جی. ہلو جی بیٹا ہلو سوال کیجیے گا. جی کریں گے, بولے السلام بولے. علیکم. جی وعلیکم السلام سیدہ. السلام علیکم. بیٹے وہ بیٹی پہلے بات کر رہی ہے, بات کریں. جی بیٹی سیدہ, جی بیٹا بات کیجیے گا. جی بیٹا بولیں, بات کریں. آپ نے مائک آن کیا تھا. چلیے آپ بات کر لیں بات. جی جی سر میں کر لوں. جی سر بولیں, بات کریں. سر السلام علیکم. سر جی بیٹے ایک بندہ بولے پہلے. حسن آپ ٹھہر جائیں اب. جی بیٹے آپ بات کریں. اچھا جی بیٹے بات کر رہے تھے. جی سر بولیں, بات کریں. یہ الکا ٹیل کے نام سے جوائن کیا آپ نے موبائل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ بات کر لیں بیٹا. جی بولیں. ہاں جی. جی میرا نام عبداللہ ہے. جی جی ہمارا ایک اپنا بزنس ہے, اس کو میں آن لائن کرنا چاہتا ہوں. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آن لائن بزنس پہ جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں, تو ٹھیک آپ ہے اس میں یہ بھی سکھائیں گے؟ بیٹے آپ کا جو بزنس ہے نا, یہ ہمارے پاس نا ایک اسٹوڈنٹ تھے آپ سے پریویس بیچ کے اندر. وہ حافظ آباد سے تھے, پاکستان کے حافظ آباد سے تھے, اور ایک ان کا ایک کورس ہے. تو وہ چھریاں بناتے تھے, سمپل چھریاں وغیرہ. تو ان کا چھریاں بنانے کا نا ان کا آبائی کاروبار تھا. لیکن جو ان کے والد صاحب تھے ان میں اور اس میں فرق یہ تھا کہ ان کے والد صاحب چھریاں بنا کے دکان میں بیچا کرتے تھے. اس بندے نے جو اپنا سٹور تیار کیا تھا, ابھی میں آپ سے ڈفرینٹ سٹورز بھی شیئر کروں گا جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے بنائے ہیں, انہوں نے کاروبار شروع کیا. اس میں چھریاں, سمپل نائف جو ہے اس کا اس نے سٹورز تیار کیا ہے, اور انٹرنیشنلی وہ سیل کرتا ہے, وہ لوکل سیل ہی نہیں کر رہا. مطلب اس کی جو چھریاں ہیں بڑی مشہور ہیں وہاں کی. آپ کو پتہ ہے جو بلیڈ جسے کہتے ہیں, جو آپ کی بہت تیز دھار والی ہوتی ہیں, ان چھریوں کی اس نے مارکیٹنگ کی ہے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ اپنا سٹور تیار کیا ہے, اور سٹور تیار کر کے اس نے پراپر اس کی مارکیٹ کی ہے, اور وہ سارا کام کاری اس طرح سے رہا ہے. تو سر یہ باقاعدہ اپنا سٹور ڈیولپ کرنا, اور اس سٹور پہ تمام چیزیں, یعنی کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ٹیگ کرنا, اور ٹیگ کرنے کے بعد جس طرح دراز سے آپ چیزیں منگواتے ہو تو کیا کرتے ہو, گل احمد سے منگواتے ہو, باٹا سے منگواتے ہو, کیا کر رہے ہوتے ہو آپ گل احمد کی جاتے ہو, سٹور پہ جاتے ہو, وہاں پہ کلک کرتے ہو تو آئٹم جو سوٹ پسند کیا ہے وہ آپ کے گھر آ جاتا ہے, اور پیسے گل احمد کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں کیش آن ڈلیوری. تو یہ آپ کو بیٹا سکھایا جائے گا. سلطان سندھو نے اپنا بیٹا ہینڈلز کیا ہے. مائک آن کر کے سوال کریں اپنا. سلطان سندھو جی بیٹا سوال کریں. جی میرے بچے. السلام علیکم سر. جی بیٹا. وعلیکم السلام. ہمارا جو آن لائن بزنس ہے, ہمارا آن لائن بزنس جو ہے وہ چیئرز کا ہے. چیئرز اینڈ ٹیبلز جو ہے ہمارا یہاں پہ پاکستان میں کافی بڑا بزنس ہے. تو اس کو میں آن لائن لانے کے لیے میں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی, ٹھیک ہے, پر ویب سائٹ سے جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ارننگ نہیں ہو رہی مجھے. تو اگر آپ یہاں پہ آپ بتا رہے تھے, میں میٹنگ میں لے آیا تھا, آپ یہاں پہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آن لائن چیزیں وغیرہ جو ہے وہ آپ اپنی مطابق رکھ سکتے ہیں. آپ آن لائن چیزیں کسٹمر آپ سے دیکھے گا, اس کیش آن ڈلیوری ہوگی, آن لائن پیمنٹس ہوگی. آپ مجھے یہ چیز بتائیں, اگر میں نے اپنی چیز کا جو ہے بزنس آپ کے پاس یہاں پہ لانا ہو آن لائن, تو یہ کیسے آئے گا, اس کا کوئی پروسیجر ہے؟ ویری سمپل یار. آپ کا جو آپ کا بزنس ہے نا, اسپیسیفکلی جو آپ کا بزنس ہے, میرے پاس پاکستان کے اندر جو سب سے بڑے مین سپلائر ہیں نا جی, اس میں جو انٹروڈ کو سپلائی کرتے ہیں فرنیچر. ایون کہ اگر آپ اس انڈسٹری سے کنسرننگ ہے تو شاید آپ نے اربن فرنیچر کا نام سنا ہوگا, ان کی بھی جسٹ ویب سائٹ ہے. اب یہ لوگ جو اربن والے میرے کلائنٹ ہیں, اور یہ جو اربن والے, ابھی میں آپ کو ویب سائٹ دکھاتا ہوں, کا ٹائم بچ گیا تو اس بندے نے کیا کیا ہے کہ اس کے پاس لاہور میں گلبرگ کے اندر ایک پلازے کے 3rd فلور کے اوپر اس کا جسٹ چھوٹا سا ایک 2 کمرے کا آفس ہے. اس کے پاس کسی قسم کا نہ فرنیچر ہے, اور نہ ہی کسی قسم کی اس کے پاس اپنی کوئی پروڈکشن ہے, نہ ہی کوئی امپورٹ ہے. صرف وہ کرتا کیا ہے کہ وہ وینڈر کے پاس گیا ہے, اور اس کا جو وینڈر ہے وہ بھی میرا کلائنٹ ہے, میرا پرسنل کلائنٹ ہے. وہ کافی دیر سے میرے پرسنل ریلیشنز ہیں, میرے ان سے بہت پرانے میرے وہ کلائنٹ ہیں. اب وہ جو وینڈر ہے
وہ مطلب جو امپورٹر ہے فرنیچر کا, صرف اس نے تصویریں اس سے پکڑی ہیں کہ یار تم کیا منگاتے ہو, آفس کا فرنیچر وہ ڈیل کرتا ہے بندہ. یار آپ یقین کیجیے گا, آپ بلکہ مجھ سے جو ہے نا ابھی کلاس کے بعد چاہے واٹس ایپ پہ آئیے گا, میں آپ بڑے حیران ہوں گے کہ وہ بندہ جو امپورٹر ہے وہ اس کا سارا سسٹم ایک طرف ہے, اس بندے نے اپنی جسٹ ایک ویب سائٹ ڈیزائن کر کے اس کو لانچ کر دیا, اس کی مارکیٹنگ کر دی ہے آن لائن اسٹور کی, اور اس کی سیل کے اوپر جو اس کا وینڈر ہے نا وہ خود پریشان ہے. اور یہ میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا, مجھے آپ کلاس کے بعد اگر میں نے بات لمبی آپ سے کر لی تو باقیوں کے سوال رہ جائیں گے. آپ کے والے بزنس میں, فرنیچر کے بزنس میں اتنی کی مانگ ہے اور اتنی کی زیادہ اس کے اندر مطلب اتنی سیل ہے کہ جو ان سے وینڈر صاحب ہیں نا ہمارے, وہ ہم سے اس کانٹریکٹ پہ بھی آئے تھے کہ آپ ہمیں جو سیل ہے اس کے اوپر کمیشن پہ. تو ایک بڑی لمبی سی باتیں ہیں, اب 2 لاکھ روپیہ سمپل ہے کہ 2 لاکھ روپیہ وہ ماہانہ پے کرتے ہیں ہمیں, 2 لاکھ روپیہ, اور ان کی سیل جو ہو رہی ہے نا وہ 20 لاکھ روپے کی ہو رہی ہے اس کے عوض میں. اتنا ان کا جو ہے نا وہ کاروبار میں فرق ہے. 2 لاکھ روپے کی عوض وہ 20 لاکھ پلس کی سیل نکال رہے ہیں. آپ بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ کیجیے گا, آپ کا پراپر آن لائن اسٹور جو ہے اس کو اپ ٹو اسٹینڈرڈس اسے کیسے کرنا ہے, اس کو کلائنٹ کے پاس لے کے کیسے. مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے یار, ایک بندہ ہے, آپ کی مارکیٹنگ غلط ہو رہی ہے بیسیکلی. آپ خود کریں, آپ کروائیں کسی سے نہ, ہم آپ کو سکھا رہے ہیں نا جی, ہم سروسز بھی دیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نا خود کرو آپ. میرے پاس یہاں جو کلائنٹس آتے ہیں, ہمارے ادارے میں بھی لوگ آتے ہیں کروانے کے لیے اپنی مارکیٹنگ, ہم ان سے کہتے ہیں سر آپ مارکیٹنگ کروانے کے بجائے مارکیٹنگ سیکھیں, خود کریں, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں آپ. اب ہوتا کیا ہے کہ اس بندے نے جو آپ کی مارکیٹنگ کی ہوگی, جس بندے نے نا, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ مارکیٹنگ کرنی کیسے ہے. جس بندے نے فرنیچر خریدنا ہے, جس کو فرنیچر کی ضرورت ہے, جس بندے کے آفس میں چیئر ٹوٹ گئی ہے, جو بندہ مارکیٹ میں فرنیچر ڈھونڈنے کے لیے گیا ہے, آپ کا ایڈ اس کی فیس بک, اس کے یوٹیوب, اس کے انسٹاگرام, اس کے واٹس ایپ پہ جانا چاہیے. لیکن آپ کا نہیں جاتا ہوگا کیونکہ آپ کو ٹیکنیکس جو ہیں وہ جو بندہ کام کر رہا ہوگا اس کے پاس نہیں ہوگا, کیونکہ یہ نالج بڑا ٹیکنیکل ہے اور عام بندوں کے پاس جو کھول کے بیٹھے ہوتے نہیں ہوتا. تو آپ سر مجھے بعد میں کانٹیکٹ کیجیے گا, میں آپ کو پراپرلی گائڈ کروں گا, آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زیادہ ڈفرینس کیسے ہے. تو آپ کا کام بڑے بہتر انداز میں یہاں پہ ہوگا. جی سر, شہزاد رفیق اپنے بیٹا ہینڈلس کیا ہے. شہزاد رفیق, شہزاد صاحب سوال کیجیے گا. ٹائم بیٹا میرے بیٹے کم ہے, یہ سوال کر لیں یا کسی اور کو موقع دے. جی سر, اینی بڈی ایلس, کوئی اور بندہ. چیٹ کے اندر بھی آپشن ہے سوال. جی شہزاد رفیق بیٹا. اسامہ فیلڈز کے بارے میں کس طرح دیں گے, کس کے بارے میں سر فیلڈز. آپ کی نا ہوا ساتھ آ رہی ہے آپ کی آواز کی, آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا. آپ چیٹ کر دیں. سر میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے سر, کریں. میں کہہ رہا ہوں کیا, میں کہہ رہا ہوں سر فیلڈز کا ایڈ دینا ہو. اوکے ٹھیک ہے. اوکے, آپ آئی تھنک آئی گوٹ کہ آپ لیڈز کہہ رہے ہیں, میں آپ کو آنسر کرتا ہوں. جی مدثر اپنے ہینڈ ریز کیا بیٹا. محمد مدثر, آپ نے ہینڈ ریز کیا بیٹا. مدثر نے ہینڈ ریز کیا. کوئی سوال بیٹا کرنا ہے آپ نے؟ نہیں کیا. جی اوکے جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا یار, مجھے جو سمجھ آپ کی آئی ہے نا سوال کی, آئی تھنک آپ نے لیڈ کے بارے میں پوچھا ہے. لیڈ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنی جو آپ کی جو پروڈکٹس ہیں, آپ اس کے بارے میں ڈفرینٹ فارمز فل کرواتے ہیں کلائنٹ سے. آئی تھنک سو کہ آپ نے یہ کہا ہے. اگر یہ کہا ہے تو اسے لیڈ جنریشن کہتے ہیں. لیڈ جنریشن کے اندر موسٹلی بینک انوالو ہوتے ہیں, اور اگر آپ جاب کر رہے ہوتے ہو تو آپ اگر کسی ایسی کمپنی میں جاب کر رہے ہو جس کو ڈیٹا چاہیے, تو اس طریقے سے مختلف لوگوں کا ڈیٹا, اس کا نام, اس کی ولدیت, اس کا شہر کون سا ہے, تعلیم کتنی ہے, جاب کون سی کرتا ہے, فون نمبر کیا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کا شناختی کارڈ کا نمبر کیا ہے, مطلب اس کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے پاس ساری آ جاتی ہیں. تو اسے کہتے ہیں لیڈ جنریشن. تو یہ بھی ہم کرواتے ہیں, اور اسی کے اندر شامل ہے آپ کے سلیبس کے اندر, جو میں سمجھاؤں آپ کی وہ آپ وائس تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر اوکے جی, انفینکس ہاٹ, کین آئی ڈو آن لائن بزنس. بیٹے آن لائن بزنس کرنے کے لیے ہی تو آپ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہو میرے بچے. میں کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو جاب کرنے کی طرف لے کے نہیں جاتا. ابھی میں نے اپنا جو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی سائرہ, 3 بچوں کی ماں, اور ایک غریب فوڈ پانڈا کے اوپر کھانا سپلائی کرنے والے بندے کی بیوی. یہ میں فخر سے بات کر رہا ہوں, میں اس کی لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہا, یہ مجھے فخر ہے اپنی اس اسٹوڈنٹ کے اوپر. اس کا چھوٹا بچہ دودھ پیتا تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی سیکھنے کے لیے. 2 ماہ کی اس کی بیٹی تھی, اور جب یہاں سے وہ گئی تھی 3 ماہ کے بعد, اس وقت اس کا اپنا یوٹیوب کا چینل بھی ہے, وہ بھی ہم مطلب اس نے سیکھا اور بنایا. وہ گرافک ڈیزائننگ کے اندر بھی سروسز دے رہی ہے, اور وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروسز بھی, مطلب وہ پراپرلی آن لائن اپنا بزنس شروع کر چکی ہے. تو یار یہ آپ لوگ یہاں پہ کرنے کے لیے آئے ہو,
پراپر بزنس یہاں سے کرنا سیکھ کے آپ نکلو گے. جو بھی آپ کر سکتے ہو, ڈپلوما آپ کو ملے گا, لیکن میں ڈپلومے کے بعد جاب ریکمینڈ نہیں کرتا. طارق محمود سوال کریں بیٹا, اپنا نے ہینڈ ریز کیا. طارق محمود. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں خود بھی انٹرسٹنگ ہوں آن لائن مارکیٹنگ میں, تو میں بھی اپنا میری ٹیلر کی دکان ہے اور اس کو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں آن لائن, تاکہ میرے پاس کوئی سوٹ وغیرہ بھی میں ان کو بھی سیل کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میرے بچے. آپ کے پاس اگر آج کی کلاس میں, اچھا ایک بات میں آپ سب سے کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے, آپ لوگوں نے جب یہ کام شروع کرنا ہے نا یہ والا سیکھنے کا, تو اس کام کو سیکھنے کے لیے 2 اصولوں کو ذہن میں رکھ کے آپ نے آنا ہے. 2 باتوں کو. آپ میں سے وہ بندہ جو ان کاموں کو سیکھنے سے پہلے ایک ذہن اپنا کلیئر کر لے گا. ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی سروسز سیل کرنی ہے, اور ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے, مطلب آن لائن اسٹور بنانا ہے, آن لائن کاروبار کرنا ہے, اور ایک ہے کہ میں نے اپنی سروسز بیچنی ہے. تو طارق بیٹے اگر آپ کا مائنڈ کلیئر ہے, یا جو دوسرے 2-3 لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ انہوں نے وہ فرنیچر کے حوالے سے سوال کیا, جس بندے کا مائنڈ کلیئر ہے کہ میں نے یہ سیکھنے کے بعد یا تو آن لائن کاروبار میں یہ والی چیز بیچنی ہے یا میں نے یہ والی سروسز بیچنی ہے, تو وہ دونوں بندے اس میں کامیاب ہیں. اور وہ بندہ جو اس کو کرنے کے شروع کرنے کے 25 دن کے بعد, 1 ماہ کے بعد, 2 ماہ کے بعد, جب یہ کورس ختم ہو چکا ہوگا تب سیکھے گا 3 ماہ کے بعد کہ میں نے کیا کرنا ہے سر, اس میں ڈیفینیٹلی وہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا. آج آپ نے سوچ کے انٹر ہونا ہے. فار ایگزامپل سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز, سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایجنسی, سر یہ پاکستان میں اتنا کا مزیدار ٹرینڈ ہے کہ سر آپ کی سوچ ہے. ایک کلائنٹ چھوٹا موٹا سر محلے کا گجر مل جائے نا, گجر جسے بول, دودھ کا عام دکاندار, نئی برانچ کا افتتاح کر رہا ہے. یہ میری اسٹوڈنٹس نے کیا ہے, لڑکیوں نے یہ کام کیے ہیں سر. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, گھر میں دودھ دینے کے لیے وہ گوالا آیا, اس نے پھینکا بروشر. وہ میری بچی تھی یا عالیہ لاہور کی, غازی آباد کی, اس نے بروشر پکڑا, اس پہ نمبر لکھا, اسے فون کیا, سر آپ نے دودھ کی دکان کھولی ہے, یہ طریقہ ختم ہو گیا مارکیٹنگ کرنے کا. آپ نے جہاں دکان کھولی ہے اس کے آدھے کلومیٹر, 2 کلومیٹر میں جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں کے اندر موبائل میں, فیس بک میں, یوٹیوب میں, انسٹاگرام میں گھس جاؤ. وہ طریقہ مارکیٹنگ کرنے کا. سر 12,000 کا اس کا کانٹریکٹ ہوا تھا صرف سروسز کا, 30 منٹ ڈیلی کے. تو یہ سروسز کی طرف آپ آئیں, آپ کو 1 کلائنٹ ملے گا, 2 ملے گا, آپ کی سیلری پوری ہے, باقی دن سارا فری ہے آپ کا. اور اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو مائنڈ کلیئر کریں کہ میں نے کیا بیچنا ہے. دونوں کام سکھائیں گے آپ کو, آن لائن سروسز بھی اور بزنس بھی. طارق محمود کا ہو گیا. شہزاد رفیق صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے. شہزاد رفیق صاحب. شہزاد صاحب ٹائم کم ہے بیٹے, سوال کریں. جی اور کوئی شخص سر, شہزاد صاحب کا مائک جو ہے شاید آن نہیں ہو رہا. اور اینی باڈی ایلس سر, کوئی سوال کسی کا اگر ہے. آئی ہیو جسٹ 2 minutes میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں پچھلے آپ کے جو کورس تھا نا اس میں بھی حصہ لینا چاہ رہا تھا, سیکھنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ میرا کام ہے نا رمضان شریف میں, تو میں کلاس نہیں لے سکا. ٹھیک ہے تو ڈیلی بیس پہ سر مجھے ریکارڈنگ سینڈ کی جائے تو آپ کی بیٹے. نہیں, آپ کو اکیلے کو نہیں, اگر آپ نے پہلے ہمارا بیچ جوائن کرنے کے لیے کوشش کی تھی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر روز کلاس کی ریکارڈنگ ہمارے آئی ٹی والے بھجواتے ہیں. اور یہ آپ کے لیے نہیں ہے, ہر بندے کو آئی ٹی والے ریکارڈنگ بھجوائیں گے, کیونکہ سر یہ چیزیں نا بہت زیادہ ایڈوانس لیول کی ہیں. یہ وہ میٹرک, انٹر, ایم اے, شیم اے نہیں ہے, یہ مطلب نارمل, یہ پروفیشنل ایجوکیشن ہے. اس کے اندر جب تک آپ روز ریکارڈنگ سنیں گے نہیں تب تک ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ سر آپ کو مزہ نہیں آئے گا. مطلب مزہ مین کہ آپ کو فن, آپ یہ فن ہے, آپ فن سیکھ نہیں سکتے. سو ایک بندہ بیمار ہو سکتا ہے, شادی پہ جا سکتا ہے, اس کی جاب سے وہ دیر سے آ سکتا ہے. سو ہم جانتے ہیں کیسے ایشوز ہوں گے. سو ہر بندے کو ہر لیکچر کی ریکارڈنگ ڈیلی کی بنیاد پہ اس کے واٹس ایپ پہ بھیجی جائے گی, اور یہ ملے گی, آپ اکیلے کی بات نہیں ہے. سیکنڈلی سر اس کے علاوہ لائف ٹائم کے لیے کلاؤڈ کی فیسلٹی جو ہے وہ تمام رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو ملے گی. ٹھیک ہے سر. سوال ایک آیا ہے سر کہ رجسٹریشن کیا ہے. سر اس کی ٹوٹل فیس جو ہے, اگر نارملی جو ہمارے فزیکل کیمپس میں مارننگ میں اس کا ہم چارج کر رہے ہیں 35,000 روپیہ ان 3 کورسز کا, لیکن جو ایوننگ ہے اس میں احساس کی کولیبریشن ہمارے ساتھ ہے. سو اس کے تعاون سے صرف آپ کی ٹوٹل فیس 1,500 روپیہ ہوگی, آج سے لے کے 2-2.5 ماہ کے آخری لیکچر اور ڈپلوما جاری کیے جانے تک. ان تمام جو کورسز ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز, آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ اور COD, اس سارے کے لیے صرف یہی ہماری بیسک انرولمنٹ ہے. فیس آپ کی معاف ہے بیسیکلی. احساس پہلے ہماری فیس آن ہوا کرتی تھی, ابھی آپ نے ہمارا ایڈ دیکھا ہوگا, فیس آپ کی معاف کر دی گئی ہے. بیسک انرولمنٹ ہے صرف, اور کچھ آپ کی نہیں ہے, جو کہ 1,500 روپیہ ہے. اچھا جی, اور کوئی سوال کسی نے کرنا ہے؟ کلاس ہم کلوز کر رہے ہیں.
ड्यूरेशन सर मैसेज आया, ड्यूरेशन कितना होगा सर? टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 2.5 माह का होगा, 1 घंटे की रोज़ क्लास हुआ करेगी और रिकॉर्डिंग डेली मिला करेगी सर आपको। जिसका सवाल रह गया है वो व्हाट्सएप के अंदर आ जाए। यहाँ पे टाइम मेरे पास सर मुकम्मल हो गया। मेरा नेक्स्ट जो हमारा बैच है वो शुरू होने वाला है। इसके बाद हमारा